جی السلام علیکم۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عقائد پر بات ہونی چاہیے، اور یہ سب سے پہلے یہ مسئلہ جو ہے میں نے پاکستان میں کھڑا کیا تھا، اپنے بھائیوں کو سمجھایا تھا، اور اس وجہ سے مناظرے کچھ ہوئے بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ حضرات جو ہیں یہ عقائد پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ عقائد پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو پھر جھگڑا کرتے ہیں، وہاں مناظرہ نہیں ہونے دیتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر یہ عقائد پر مناظرہ ہو تو انٹرنیٹ پر مناظرہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ وہ انصر باجوہ کے ساتھ جو پروفیسر طالب الرحمان صاحب کا مناظرہ ہوا ہے، تو یہ مناظرہ بہت اچھا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر اگر مناظرہ ہو اور اس کی شرائط پہلے طے کر لی جائے تو پھر تو عقائد پر مناظرہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے، بہت ہی شاندار ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے جھگڑے کا امکان نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر یعنی جو مناظرے ہوں جو باہمی آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ رفع دین وغیرہ جو موضوع ہیں، ان موضوعات کی وجہ سے جھگڑے کا امکان کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ بتائیں گے اشرف علی تھانوی کا کفر ہو تو انہیں تو بڑا غصہ آئے گا، وہ تو ممکن ہے گالیاں دینی شروع کر دے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلافی مسائل پر مناظرے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ آلے دی، اس میں بڑی جو ہے صحیح دعوت ہو پھیلی ہے۔ اور میرے پاس ایک بریلوی آتا تھا سبز پگڑی کے ساتھ، وہ جو کراچی والی الیاس قادری کی جماعت ہے دعوت اسلامی کے نام سے، پکا اس کا رکن تھا بریلوی۔ تو رفع دین پر میرے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے، اس نے رفع دین کی تحقیق کی اور ایسا اہل حدیث ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے اب وہ پکا کٹر اہل حدیث ہے، بلکہ وہ سارے بھائی اہل حدیث ہیں، وہ گھر ان کے والد کو چھوڑ کر گھر ہی اہل حدیث بن گیا، تو وہ اب غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا وہ اس کے بھائی۔ تو یہ صرف رفع دین کے مسئلے کی تحقیق کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے مسائل پر بات کریں تو وہ بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، کریں بالکل۔ اور اگر عقائد پر بات ہو تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جھگڑا کریں گے، گالیاں دیں گے، اس طریقے سے بھاگ جائیں گے جھگڑا کر کے۔ جس طرح قاری چاند جو ہے وہ دیوبندی ہمارے ہاں جب اس نے مناظرہ طے کیا تھا میرے ساتھ کہ علماء دیوبند پر مناظرہ ہوگا، جب آیا تو علماء دیوبند پر نہیں علماء اہل حدیث پر مناظرے کے لیے اس نے مجبور کر دیا، اور یہ وعدہ کیا کہ پہلے علماء اہل حدیث پر مناظرہ ہوگا اور دوسرا مناظرہ علماء دیوبند پر ہوگا۔ علماء اہل حدیث پر مناظرہ ہونے کے بعد جو ہے پھر جب دوبارہ وہ آیا تو اس نے ایسا شور مچانا شروع کر دیا اور دیوبندیوں نے کہ بھاگ کر چلے گئے، اور علماء دیوبند پر مناظرہ نہ ہوا، نہ یعنی مناظرے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب کتاب و سنت کی دعوت تو پہنچانی ہے، اس لیے جدھر بھی یہ مناظرے کے لیے تیار ہونے چھوڑے نہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ یہ اب جواب کافی ہے، ورنہ تو وقت ہی